زندگی میں ایک بار محبت ضرور کرنی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ کیوں نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے بارے میں برا مت سوچئے، ورنہ جن لوگوں نے اس کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے ان کا روزگار چھن جائے گا۔ جب کوئی دل کے دروازے پر دستک دے تو دروازہ فوراً مت کھولا کریں۔ کچھ لوگوں کی عادتیں بچوں جیسی ہوتی ہیں، دستک دے کر بھاگ جاتے ہیں۔ ستارے اور دوست ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی طویل فاصلوں پر ہوں، ان کی روشنی آپ تک پہنچتی رہتی ہے۔ عادتیں اچار نہیں ہوتی کہ ڈال لی جائیں، عادتیں تو دیمک ہوتی ہیں، یہ لگ جایا کرتی ہیں۔ ہم اردو ادب کے اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں اردو کے کسی لفظ کا مطلب سمجھانے کے لیے اس کی انگریزی بتانی پڑتی ہے۔ لوگوں کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدل لو۔ پاؤں کو مٹی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ کسی پر دوسری مرتبہ اعتبار کرنا اسے بندوق تھمانے جیسا ہے کہ لیں دوبارہ کوشش کر لیں، پہلی والی گولی مس ہو گئی ہے۔ میری ذہانت اور شخصیت دھری کی دھری رہ گئی جب میرا پالا اپنے نصیب سے پڑا۔ سب کچھ کھونے کے بعد اگر حوصلہ باقی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیں یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ زندگی میں ہم اس مقام تک بھی آ جاتے ہیں کہ کوئی کچھ غلط بھی بول رہا ہو تو ہم کہتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ناراض ہو جائے تو منانا بری بات نہیں ہے، لیکن منانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا کہ وہ ناراض ہے یا بیزار۔ ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں 12ویں کھلاڑی کے طور پر ہوتے ہیں، جب کوئی اور دستیاب نہ ہو تو پھر ہمارا انتخاب ہوتا ہے۔ اگر ماں کے علاوہ کوئی آپ سے کہے کہ آپ میرے چاند ہو تو یقین کیجئے اس نے چاند کبھی نہیں دیکھا۔ عموماً ایک جملہ سننے کو ملتا ہے، منہ پر بولنے والے دل کے صاف ہوتے ہیں۔ ایسی دل کی صفائی کا کیا فائدہ جو دوسروں کے دل کو الفاظ کے نشتر چبھو کر زخمی کر دے۔ کچھ باتوں کا بوجھ خود اٹھا کر دوسروں سے درگزر کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ آج دنیا کی حالت یہ ہے کہ غریب کی پلیٹ سے زیادہ امیر کے شیمپو میں غذائیت اور وٹامن ہیں۔ سب سے بڑی قبر انسان کا دل ہے، جس میں آئے دن کوئی نہ کوئی احساس اور انسان دفن ہوتا رہتا ہے۔ 25 سال کی عمر تک ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ 50 سال کی عمر تک اسی ڈر میں جیتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، اور 50 سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بارے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ اگر آپ اپنی تمام مصیبتیں بھول جانا چاہتے ہیں تو اپنے سائز سے 1 نمبر کم کا جوتا پہن کر لمبی سیر پر نکل جائیں۔ ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ جب کسی کے دل کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو اسے کھٹکھٹا کر اپنی عزت نفس مت گرائیں، کیونکہ ڈھونڈنے سے وہ ملتا ہے جو بچھڑ گیا ہو، وہ نہیں ملتا جو بدل گیا ہو۔ اپنوں کو ٹائم دیا کریں، ٹف ٹائم نہیں، کیونکہ تاج محل دنیا نے دیکھا، ممتاز نے نہیں۔ انسان کو اپنی اوقات اس وقت پتہ چلتی ہے جب اسے وہاں سے ٹھوکر پڑے جہاں اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا ہوتا ہے۔
ایک عورت کے لیے اس سے بڑھ کر خودکشی کا جواز اور کیا ہو سکتا ہے کہ دوسری عورت نے بھی اس کے رنگ اور ڈیزائن کے کپڑے پہنے ہوں۔ جن لوگوں کے دلوں میں محبت کی کونپلیں بغیر کسی صلے یا تمنا کے پھوٹیں، وہ لوگ بے حس نہیں بے غرض ہوتے ہیں۔ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے کسی بیج میں کوئی درخت۔ اگر آپ کسی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا رہے گا کیونکہ آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں، تو یہ اسی طرح کی توقع ہے کہ شیر آپ کو نہیں کھائے گا کیونکہ آپ بھی شیر کو نہیں کھاتے۔ ہر وہ شخص جو آپ کو محبت کی نظروں سے دیکھتا ہے ضروری نہیں کہ آپ کا خیر خواہ ہو، کیونکہ ایک بلی بھی تو کبوتر کو محبت بھری نظروں سے دیکھتی ہے۔ اگر عزت نفس کو ٹھیس پہنچے تو انسان ہر محبت سے ماورا ہو جاتا ہے۔ جس خاص کے لیے آپ خاص نہیں ہو اسے عام کر دو، اور جس عام کے لیے تم خاص ہو اس عام کو بھی خاص کر دو۔ مرد بھی عجیب ہے، اس سے شادی نہیں کرتا جس سے چھپ کر ملتا ہے، اور اس سے شادی کر لیتا ہے جس سے کوئی اور چھپ کر ملتا ہے۔ ہر شخص اتنا عقل مند نہیں ہوتا جتنا کہ اس کی ماں سمجھتی ہے، اور ہر شخص اتنا بے وقوف نہیں ہوتا جتنا کہ اس کی بیوی سمجھتی ہے۔ بادل برسے نہ برسے اسے دیکھ کر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اولاد خدمت کرے نہ کرے اسے دیکھ کر دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ کوئی مرنے لگے تو ہم سورہ یاسین لے کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ ہم نے قرآن مجید سے صرف مرنا ہی سیکھا ہے، کاش اس سے جینا بھی سیکھ لیتے۔ زندہ رہنے کے لیے ہم لوگ عمر بھر تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتے۔ ہمیشہ یہی ظاہر کرو جیسے کچھ نہیں ہوا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ عورت بھیڑ میں ہو یا تنہا، ذمہ داری ہوتی ہے، موقع نہیں۔ جیسے چاند کا عکس بہتی ندی میں بہتا ہے پر اس کا حصہ نہیں بنتا، ایسے ہی نیک شخص کا وجود دنیا کی ندی میں بہتا ہے پر اس کا حصہ نہیں بنتا۔ شرافت اور رکھ رکھاؤ بھی کتنی اذیت ناک ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ انسان جو کرنا چاہے نہ کر سکے، ضبط کر کے بیٹھا رہے۔ ہم میں سے کون اچھا ہے اور کون برا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری رائے نہ مانگی ہے اور نہ مانگنی ہے۔ مہمان آتے جاتے اچھے لگتے ہیں، کچھ آتے اچھے لگتے ہیں اور بیشتر جاتے اچھے لگتے ہیں۔